ایک وقت کی بات ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی مثالیں قائم کر دی تھی۔ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، پورا جسم گھاؤں سے بھرا پڑا تھا، لیکن ان کی بیوی حضرت رحیمہ علیہ السلام بنا کسی تھکاوٹ کے دن رات ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن بڑے امید کے ساتھ کام ڈھونڈنے کے لیے رحیمہ علیہ السلام گاؤں گئے، لیکن وہ نراش ہو گئے۔ پورے گاؤں میں بھٹکنے کے بعد بھی انہیں کوئی کام نہیں ملا۔ تھکے ہارے اور اپنے بیمار شوہر کے پریشانی میں ڈوبے ہوئے وہ ایک عورت کے پاس گئے اور گڑ گڑا کر کہا، اگر آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیتے تو میں اپنے بیمار شوہر کے لیے دوا اور کھانا خرید سکوں۔ میں آپ کو کل صبح تک وہ پیسے لوٹا دوں گی۔ گھمنڈی عورت نے اونچی آواز میں جواب دیا، میں کسی کو پیسہ ادھار نہیں دیتی، یہ ناٹک بند کرو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ رحیمہ علیہ السلام نے آخری بار گزارش کی کہ کوئی کام دے دو اور بدلے میں مزدوری لے لو۔ وہ گھمنڈی عورت اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، مجھے تمہارے بال بہت پسند ہے، اگر تم اپنے آدھے بال کر مجھے دے دو گی تو میں تمہیں بدلے میں کچھ پیسے دوں گی۔ رحیمہ علیہ السلام نے گہری سانس لی اور انہوں نے اپنے آدھے بال کاٹ کر دے دیا۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک درویش کا روپ لیا اور ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا کہ تیری بیوی چوری کرتی ہے اور آج بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور لوگوں نے اس کے آدھے بال کاٹ لیے۔ یہ بات سنتے ہی ایوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جو رحیمہ علیہ السلام لاتے ہیں، اور غصے میں کہا، اگر میں تندرست ہوا تو اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب رحیمہ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر ان سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ رحیمہ علیہ السلام کھانا دینے کے لیے آگے بڑھے تو ایوب علیہ السلام نے کھانے کو ٹھکرا دیا۔ تب رحیمہ علیہ السلام ان کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، کیا میرا قصور بتا دیں گے؟ تو ایوب علیہ السلام وہ سب بتا دیا جو شیطان نے ان سے کہا تھا۔ ان کی سچی دعا پر آسمان کانپ اٹھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایوب علیہ السلام سے کہا، آپ کی بیوی پاک دامن اور وفادار ہے۔ یہ سب شیطان کا فتنہ تھا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا، اب کبھی تم سے بدگمانی نہیں کروں گا۔ اللہ نے نہ صرف انہیں شفا دی بلکہ ان کی مثال کو قیامت تک کے لیے صبر اور وفا کی سب سے بڑی مثال بنا دیا۔